میرا جسم میری مرضی جو نعرہ ہے نہ یہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ یہ تو عقل سلیم، فطرت سلیمہ اور ہر ملک کے قانون کے خلاف ہے کہ آپ کسی صورت نہیں کہہ سکتے کہ میرا جسم میری مرضی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر تو خود کا بمبار بھی کہے گا کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے آ جائے اور آپ کی مجلس میں وہ پھٹ جائے۔ تو اب آپ کہیں کہ اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، تو لوگ مرے ہیں تو کیوں مرے ہیں؟ اس نے تو خود کو نقصان پہنچایا تھا، اس نے اپنے جسم کو پھاڑا ہے، دھماکے سے خود کو اڑا دیا، باقی لوگوں کی ذمہ داری اس کی تو نہیں ہے۔ جس طرح اس شخص کی جو پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ذمہ داری ہے، اگر اسے پھٹنا ہی تھا پھر تو خود کو بھی خودکشی کسی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس نے پھٹنا ہی تھا تو ایسی جگہ جا کے پھٹتا ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ تو اسی طرح میرا جسم میری مرضی بھی ایک ایسا غلیظ ترین نعرہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری مرضی کہ میں جس طرح سے لباس پہنوں، میں جس طرح سے کردار اپنا رکھوں، تو پھر آپ کے لباس سے، آپ کے کردار سے آپ کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ بچوں کے سامنے غلیظ گندی ترین گالیاں نکالیں اور پھر کہیں کہ میری مرضی، میں خود نکال رہا ہوں، میں ان کو تھوڑی سکھا رہا ہوں، لیکن وہ بچے سیکھیں گے۔ آپ غلط لباس پہنیں گے تو پھر آپ کہیں کہ میری مرضی، میں ان بچوں کو تو نہیں سکھا رہا، لیکن بچے وہ سیکھیں گے۔ اس لیے یہ سب چیزیں جب آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو اس معاشرے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ آپ جب پاکستان میں رہیں گے تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوگی۔ جب اس طرح کہ اپنی مرضی کی بات کرنا شروع کریں گے تو پھر تو ایک ٹیچر بھی کہے گا میری تعلیم میری مرضی، کہ میں جس طرح سے پڑھاؤں میں کون پوچھ سکتا ہے، اور ڈاکٹر بھی کہے کہ میرا یہ ہاسپٹل میری مرضی۔ تو ظاہر ہے جس طرح ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا، جس طرح ٹیچر نہیں کہہ سکتا، اس طرح ایک ماں بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہارے بچے کیوں سنبھالوں، میں ان کی تربیت کیوں کروں، میں تمہاری نوکر ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے ماں بننے کے بعد جو ہے وہ ان بچوں کی تربیت اسی نے ہی کرنی ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ بیوی نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہاری خدمت چھوڑ کو کہ میں تمہاری خدمت کیوں کروں، کہ میں تمہاری جو ہے وہ نوکر ہوں۔ نوکر کوئی کسی کا نہیں ہوتا، لیکن ذمہ داری ہوتی ہے جس طرح شوہر پر لازمی اور ضروری ہے کہ بیوی کے اخراجات وہ برداشت کرے، وہ بیوی کی ضروریات وہ پوری کرے، اسی طرح عورت پر بھی لازمی ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ضروریات کو پوری کرے۔ جب آپ اپنی مرضی کھیلنا شروع کریں گے تو پھر یہ تعلق اور یہ جو معاشرہ ہے یہ کسی صورت بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے جو شخص بھی آپ کے سامنے کہے کہ نعرہ درست ہے تو پھر اس کے عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ کسی مذہب اور کسی غیر مسلم شخص سے پوچھیں کہ کیا یہ نعرہ درست ہے، تو وہ اس نعرے کو کبھی بھی درست نہیں کہہ سکتا اگر اس کے پاس تھوڑی بہت بھی عقل ہوئی تو۔ لیکن یہ پڑھے لکھے جو افراد اور یہ باشعور اور یہ ایجوکیٹڈ افراد یہ نعرے مار بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کے حق میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حمایت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ بالکل درست ہے، یہ مولویوں کو کیا تکلیف ہے، یہ نعرہ درست ہے تو پھر خود کو بمبار بھی درست ہے، یہ نعرہ درست ہے تو پھر جو ہے وہ آپ بچوں کے سامنے کوئی گندی ترین گالیاں دے تو آپ اسے منع نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، اس بچوں کو گالیاں دی ہیں، نہ ہی جو ہے اس نے بچوں کو گالیاں دینے کا کہا ہے، وہ تو خود دے رہے اور ایسے فرد کو دے رہے جو وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، تو آپ کے بچوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر ہے آپ منع کریں گے، بچوں کا ذہن اس سے خراب ہوتا ہے کہ بچوں کی جو ہے وہ تربیت پر اس سے اثر پڑتا ہے۔ آپ انہیں گالیوں سے منع کر رہے ہیں اور یہ شخص ان کو گالیاں سکھا رہا ہے۔ آپ بچوں کے سامنے جو ہے وہ کوئی گندی فلمیں چلا دیں اور پھر کہیں کہ میری مرضی، میں تو اپنے موبائل میں چلا رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔